الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. شیخ مختار صاحب حفظہ اللہ، دیگر معزز سامعین و سامعات، ابھی نماز سے پہلے کے درس میں نماز سے قبل کے درس میں سورہ منافقون کی آیت کا ذکر ہوا. اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلکہ وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی جسم اور قد و قامت، ظاہری تن و توش، ان کا آپ کو بڑا بھلا معلوم ہوگا، خوشنما دکھائی دے گا. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے رہیں. بڑی پیاری فصاحت و بلاغت سے اور ادبیت سے بھری ہوئی زبان. کأنہم خشب مسندہ، گویا ٹکائے ہوئے لکڑی کے شہتیر ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، ستون ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر چیخ کو، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو، تم سے بیدار رہو. قاتلہم اللہ ان یؤفکون. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سے پہلے کی جو جملہ ہے کہ اللہ، میں یہ عرض اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور ان کی روش کا ذکر کر کے ہم کو اور آپ کو صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ان سے بچو. لہٰذا ہم یہ جو دروس اور یہ سلسلہ دورہ علمیہ میں اخوان سے متعلق ملاحظات پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ رب العالمین کے اسی طریقے اور اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ ہم اہل علم کی جانب سے یا یہ جو مشاہدات ہیں، ملاحظات ہیں، عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے صحیح منہج کے لوگوں کو اور گمراہ منہج کے لوگوں کو پہچانیں. جو اگر گمراہ منہج والا ہے تو وہ چاہے اس کا ارادہ ہو نہ ہو، ہم العدو فاحذرہم کے ضمن میں آتا ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ملاحظہ، ہمارے روش بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ میں نے پیچھے امام شافعی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ کوئی دوسرے امام شافعی ہے. جی نہیں، وہ امام شافعی ہیں. وجہ یہ تھی کہ ان کا جو قول تھا اس کو میں نے غلط سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کتابوں سے، صرف کتابوں کے بطون سے علم حاصل کرتا ہے اس نے احکام کو یا علم کو ضائع کر دیا. تو وہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں پر اکتفا کرتا ہے، اساتذہ اور علماء سے بے نیازی اختیار کرتا ہے. یہ حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ امام شافعی ہی ہیں. 22واں ملاحظہ، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اخوانی منہج کے سرغنوں، یہ 22واں 23واں، اب ہمارے پاس جو ملاحظات بچے ہیں اس میں تفصیل طلب میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہی بچتے ہیں، باقی ہم سرسری مرور بھی کر لیں تو شاید کفایت کر جائے. یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ موجودہ حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے نوجوان اس قسم کی بھگدڑ بازی، ہنگامہ آرائی کو شاید پسند کرتے ہیں. لیکن اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اخوانی منہج کے سرغنہ لوگوں کا اپنے پیروکاروں کو خروج و بغاوت اور انقلابات کی تربیت دینا، اور یہ بہت ہی خطرناک امر ہے. خاص طور سے یہ تربیتی خیموں اور کیمپوں میں ہوتی ہے. یہ انقلابات اور خروج ہم پڑھتے رہے ہیں، بار بار تذکرہ آتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم
اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی منہج کا حصہ قطعی نہیں ہے، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ جدید دور کے غیر مسلم افکار اور ان کے سیاسی نظریات کے حاملین کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ انقلاب کا نہیں ہے، مظاہرات کا نہیں ہے، اسلام کا طریقہ تربیت کا ہے، تزکیے کا ہے، تعلیم کا ہے، اصلاح کا ہے اور دعوت و تبلیغ کا ہے۔ تخلیہ اور تربیہ، کل شیخ نے اس کا بڑا پیارا انداز میں تذکرہ کیا۔ علامہ البانی اس پر بار بار زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح اور سنوارنے کے لیے یہی نبوی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تحلیہ اور تصفیہ، جس کو تخلیہ اور تحلیہ کے نام سے بھی، کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت پڑھتے ہیں کہ اس لیے حکومتی ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ وہ ان خیموں اور مراکز کی نگرانی ایسے علماء کو سونپیں جو عقیدہ اور دعوتی منہج میں سلفی ہوں اور سلفی علماء ہی سے مشورہ لیں۔ ابھی اس سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا کہ شاہ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں اخوان المسلمین نے اجازت مانگی اور پھر اس وقت نہیں ملی۔ شاہ فیصل، ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں انہیں اجازت ملی تو شیخ نے اس کی تھوڑی وضاحت کی، میں اسے اب تک پہنچاؤں کہ یہاں تب بھی اور اب بھی ان کے آفس اور دفاتر و مراکز قائم نہیں ہوئے۔ مصر میں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی تھی اس کے تناظر میں انہیں یہاں پناہ لینے کے لیے گویا اجازت نامہ ان کو مرحمت کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اب احسان تھا، وہ یہاں داخل ہوئے اور ان کو جو ہے مختلف قسم کی رخصتیں اور سہولتیں مہیا ہوئی، مگر یہ اندر اندر مختلف مقامات پر ترقی کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا، اخوانی حضرات بحران کا فائدہ اٹھا کر حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں عوامی یا خواص کے سطح پر تو اس کا استغلال کرتے ہیں، اس کو اپنے سیاسی انداز میں مقاصد خود کی تکمیل کے لیے اس کو اس طرح موڑنے اور ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقتدار تک ان کے لیے راستہ ہموار کرے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اخوانیوں کی ایک بہت بڑی پہچان اور ان کی یہ علامت ہے کہ ان کے نزدیک دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دعوت کا مقصد حکومت تک پہنچنا ہے اور اخوانیوں کے منہج سے یہ بالکل واضح ہے کہ دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہی ہے۔ یہ آپ شیخ آل شیخ، ابھی ان کے خود حسن البنا کی تحریر کا حوالہ بھی آ رہا ہے اور مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی تحریروں میں بھی یہ بالکل صاف الفاظ میں موجود ہے۔ سنیں، سید قطب کا منہج جو انقلاب و بغاوت کا طریقہ ثابت کرتے ہیں، اس کا اس بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انقلاب و بغاوت کی راہ پر چلنا چاہیے اور اس کی تشجیع یعنی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کے اندر جہاد کا مقصد ان نظاموں کی بنیادوں کو گرانا ہے جو اس کی مبادیات کے خلاف ہو، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو، ان نظاموں کو گرا دینا ہے، اور ایسی حکومت کا قیام ہے جو اسلام کی بنیادوں پر قائم ہو، اور ایسے اسلامی انقلاب کو لانا ہے جو کسی ایک خطے میں نہ ہو، پوری دنیا میں ہو۔ یہی ہمارا بلند مقصد ہے۔ اب مسلمانوں اور اسلامی جماعتوں کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے نظاموں کو مٹا کر انقلاب برپا کریں۔ اب اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سیاسی قوت کو جو ہے ہموار کریں، بنائیں، الیکشن لڑیں اور کہیں کچھ کریں کہیں کچھ، اس طرح کے راستے ہموار کیے۔ یہ عجیب انحراف ہے اور نئی نسل کو اس فکر نے اور اس کے جذباتی نعروں نے جو ہے اس قدر گمراہ کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم و تربیت کے منہج اور دعوت کے طریقے سے بالکل ہٹ گئے۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کروں، آپ غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں کفار مکہ کی طرف سے ایک سے زائد موقعوں پر پیشکش کی گئی کہ آپ اس دعوت سے تھوڑا نرمی برتیں، ہمارے دین کی تردید کرنے سے رک جائیں، اور اس سلسلے میں جو پیشکش کی گئی اس میں کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سرداری، قیادت، سلطنت، تو ہم اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کے لیے آپ کو تیار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مال چاہیے تو وہ ڈھیر سارا جمع کر کے دے دیں۔ تیسرے نمبر پر کوئی حسن و جمال کی پیکر خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ اگر حکومت اسلام کا مقصد اور اسلامی نظام کے نفاذ کا واحد ذریعہ ہوتا، یہ منہج رسول ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں یہ پیشکش قبول کر لیتے، لیکن آپ نے یہ قبول نہیں کیا۔ آپ نے دعوت اور تربیت کو اختیار کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، یہ آپ ہم جانتے ہیں۔
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا، اب حکومت مل گئی ہے، چلے اور ہم وہاں حبشہ میں جو ہے کم سے کم اسلامی حکومت قائم کر دیں، اقامت دین کا یہ جو ان کی اصطلاح ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا؟ اگر اخوانیوں کے اس منہج کو، سید قطب کے اس فرمان کو صحیح مانا جائے، اور اسی طرح سید ابو العلا مودودی صاحب کا بھی اس طرح کے فرمودات اور ان کی کتابوں میں درج تحریریں موجود ہیں، تو اگر ان کو صحیح مانا جائے تو ان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کرنا چاہیے تھا کہ حبشہ پہنچتے اور حکومت اوپر سے قائم کر کے جو نفاذ کر دیتے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ کے مقررہ طریقہ اصول فطرت کے مطابق یہ درست نہیں کہ ابھی آپ نے ذہن سازی نہیں کی، تربیت نہیں کی اور اچانک حکومت لے کے جو ہے ڈنڈے کے زور سے، طاقت کے زور سے لوگوں پر حکومت کے قوانین یا اسلامی احکام نافذ کر دیں۔ نہیں، اس کا طریقہ ہے تربیت، عقیدے اور منہج سے شروعات کر کے جو دعوت کا تدریجی طریقہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں کتب عقیدہ میں کہ الاہم فالاہم، سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے، جیسے انبیاء سب سے پہلے توحید کی، عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے بعد مختلف چیزوں کا حسب درجہ نمبر آتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخوانی منہج انبیاء کے منہج، نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصلاحی، دعوتی، تربیتی پروگرام کے بالکل برعکس ہے۔ اور ایک نوجوان کو وہ تعمیر و ترقی اور تربیت کی بجائے جوشیلا اور جذباتی بنانے والا ہے انقلابات کے نام پر۔ اخوانی مفکر سعید حوا نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے جب اقتدار تک پہنچیں گے۔ اخوانی لیڈروں کے مذکورہ بیانات سے واضح ہے کہ یہ صرف انقلاب اور حکومت تک پہنچنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ بالکل یہی منہج ان کے مرشد اور بانی حسن بننا کا بھی تھا، یہ بعد والوں کا ہی نہیں، شیخ حسن البنا کا بھی یہی تھا، جو کہتے ہیں کہ اخوانی کسی بھی چیز کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ نبی کا منہج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے ذریعے سے دلوں کو فتح کرتے تھے، اور انقلاب اس کا سب سے متشدد مظہر اور علامت ہے۔ اخوانی اسے بڑی دقت نظری سے دیکھتے ہیں۔ آگے کہا کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا، حسن البنا صاحب کے یہ بیان چل رہا ہے کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ اخوانی اسی وقت قوت کا استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ نہ دے، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان و اتحاد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور یہ اس وقت اس قوت کا استعمال کر کے معزز ہوں گے، پھر وہ الٹیمیٹم دیں گے اور انتظار کریں گے، پھر عزت و کرامت کے ساتھ اقدام کریں گے اور اپنے اس موقف کے دفاع میں ہر نتیجے کو بخوشی اور رضا کے ساتھ برداشت کریں گے۔ اس میں کئی ملاحظات ہیں، آگے جو باتیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ انشاءاللہ کفایت کرے گی۔ شیخ حسن البنا کی یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں پریکٹیکل میں، اس میں جو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور دوسرے کچھ چیزیں منہج کے خلاف ہیں جو آگے آ رہی ہے۔ حسن البنا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اخوانیوں کے منہج میں حکومت قائم کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا ہے، یعنی یہ شامل ہے آپ کے منہج میں، تو اور اس کا کیا وسیلہ ہے؟ اگر ہم کہیں تو یہ کہیں کہ الزام ہے، دیکھیے بالکل صاف اور صریح بیان آ رہا ہے۔ میں ان سوال کرنے والوں کو حیرت میں ڈالنا نہیں چاہتا، چنانچہ میں کہوں گا کہ اخوانی اپنے پلانوں یعنی منصوبوں کے حساب سے اسلام حنیف کے مطابق اپنے ایجنڈوں پر گامزن ہیں، اور اخوانیوں کے نزدیک، یہی جملہ انڈر لائن کیجئے، کہ اخوانیوں کے نزدیک حکومت کا قائم کرنا ایک رکن ہے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی تنفیذ دعوت کی طرح ضروری ہے۔ یعنی آپ جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر شخص پر فرض ہے، ویسے ہی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر شخص پر دعوت کی طرح فرض ہے۔ بہت پہلے خلیفہ ثالث نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے ایسی چیزوں کو قابو میں کر لیتا ہے، کنٹرول میں کر لیتا ہے جنہیں قرآن سے قابو نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو اسلام کا ایک کڑا بتایا ہے۔ یہ مجموعہ رسائل شیخ حسن البنا صفحہ نمبر 116 سے یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ربی وغیرہ نے بھی ان اقوال کو نقل کر کے اس پر بہت زبردست تبصرے کیے ہیں، ان کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ممکن تھا اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واعظ و نصیحت پر قانے ہو جاتے اگر حکمراں اللہ کے احکام کو نافذ کرتے۔ یہ انہی کا کلام ہے۔ پھر سے جملہ غور کیجئے، سمجھیے اس کو۔ شیخ حسن البنا
مؤسس اخوان المسلمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واضح و نصیحت پر قانے ہو جاتے اگر حکمراں اللہ کے احکام کو نافذ کرتے۔ مطلب ان کے کہنے کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، میں اور وضاحت کروں، ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھیں ہوں، کہ اگر حکومت کے چلانے والے اسلامی احکام کو نافذ کر رہے ہیں تو پھر علماء اور دعوات کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ صرف واضح و نصیحت تقریر کر لیں۔ ہاں، مگر حالت جب اس طرح ہے کہ عملی طور پر اسلامی شریعت کا کوئی وجود نہیں، ایسی صورت میں اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب کا حکومت کے مطالبے سے خاموش رہنا جرم ہے۔ یعنی جو اصلاح پسند لوگ ہیں وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، حکومت کا مطالبہ نہ کریں، یہ گناہ ہو جائے گا۔ شیخ حسن البنا کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے ہاتھ سے تنفیذی قوت یعنی حکومت، قوت نفاذ ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیں جو دین حنیف کے احکام کو نہیں مانتے۔ یہ اور اس طرح کے جملے نوجوانوں کو یہ مزاج دے رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے حکومت چھین لو۔ دیکھیے بغاوت کا، خروج کا یہ بیج کھلے طور سے بویا جا رہا ہے۔ جوشیلی اور جذباتی تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت اور نبی کا اصلاحی طریقہ جو انقلاب حقیقت میں اسلام کو دلوں کو بدلنے والا ہے، اس کے بجائے حکومت کی تبدیلی۔ اور یہ کوشش یا یہ معاملہ مولانا مودودی کی تحریر میں بھی کھلے طور سے یہی ملے گا کہ اسلام میں جو ہے حکومت کا قیام اور یہی اقامت دین دو انبیاء کا اور دعوت کا اصل مقصود اور فریضہ ہے، اصل غایت ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک بیان کیا، میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہ جو عبادات، نماز، روزہ ہے یہ سب فوجی ٹریننگ کے طور پر ہے اتحاد اور اجتماعیت کے لیے۔ اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ اقامت دین کی جائے، حکومت قائم کی جائے۔ اور پھر اسی بنیاد کو جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو اس تناظر میں پیش کیا، یہ اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب مقصدیت کو بدل دیا، وسائل کو مقصد اور مقصد کو وسیلہ ذریعہ بنا دیا، تو پورے دین کے معنی اور مفہوم احکامات کی ترجیحات الٹ پلٹ ہو گئی۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ملاحظہ جو میں کہہ رہا ہوں سارے ملاحظات اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جب آپ نے ایسا کیا تو آپ کے یہاں تشریحات، دین کے احکامات سارے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس میں آپ نے تبدیلیاں کر دی۔ اب یہاں تک بات بڑھی کہ جب سوال ہوا کہ آپ حکومت کے قیام کو اسلامی دعوت کا مقصد قرار دیتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام نے تو قائم نہیں کیا، تو مولانا مودودی کی تحریریں اٹھائیے، سید قطب صاحب کے فی ضرر القرآن پڑھیے، تو اس میں آپ کو کہیں کھلے کہیں اشارے میں کہیں واضح طور سے یہ ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم نہیں ہوئی تو وہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اظہار دین کا فریضہ گویا انہوں نے انجام نہیں دیا، اور اظہار دین لیظہرہ علی الدین کلہ کی جو تعریف ہے نا، تحریکی آیت جس کو کہتے ہیں، تاکہ دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، تو اس غلبے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ حکومت قائم کریں۔ حکومت قائم ہوگی، اسلام کو ظاہری اور تنفیذی طور پر بھی غلبہ ملے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اور آپ اگر وہ قوت نہیں رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے تحت اگر دین کی حقانیت کو پیش کر رہے ہیں تو یہ دین کا اظہار بھی دلیل ہے، اور تمام انبیاء کرام اس میں کامیاب رہے۔ یہ اچھی طرح لکھ لیجئے، نوجوان نسلوں تک یہ بات اگر پہنچتی ہے کہ کوئی اپنے دماغ میں یہ نہ لگے کوئی نبی اپنے فریضے کے ادائیگی میں کچھ کمزور ثابت ہوا یا ناکامیابی کا شکار ہوا، جی نہیں، اگر وہ اکیلا بھی دنیا سے گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اگر ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تب بھی۔ یہ اظہار دین، غلبہ دین ایک ادلہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، دلائل کے ذریعے سے، اور ایک حکومت و اقتدار کے ذریعے سے۔ ہماری قوت میں اگر دلائل کے ذریعے سے پیش کرنا ہے اور ہم نے اسے پیش کر دیا تو دین کو غلبہ دے دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے کبھی کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی ایسی چیز مخالف پیدا نہیں ہوا جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کی جو بات ہے، ان کے دلائل اور ان کی باتیں یہ غلط ہے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی، کوئی یہ کر نہیں سکا، اور انبیاء نے کھل کر توحید کو اور دعوت دین کو جو ہے ثابت کیا کہ یہ حق ہے، یہ ان کا غلبہ ہے۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور العقبات نامی کتاب کے مصنف کہتے ہیں، اور جب اخوان المسلمین مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو جائیں گے اور ان کی تحریک امت مسلمہ کے دلوں میں گھر کر جائے گی، اس وقت تنفیذ کا آخری مرحلہ آئے گا۔ شیخ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کے مسلمان بھائیوں دوستو، اس لیے ان کے اسالیب سے آگاہ رہو اور ان کے پیچھے غافل ہو کر نہ پڑو، اور ان کی روزہ، نماز
کہ روزہ و نماز کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں فرمایا ہے یصلون کما تصلون ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم۔ کچھ حدیثوں کے الفاظ یہ بھی ہے جو یہاں نقل کر رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو۔ وہ قرآن کو کہ صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لہذا ان کی ظاہری حلق سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے نشان ہوں گے، مطلب اس قدر نماز پڑھیں گے جو ہے نا دوسری حدیثوں میں کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، مگر پھر بھی وہ اہل اسلام کو اوس میں کافر کہہ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ خوارج کی ایک علامت بتائی گئی، یقتلون اہل الایمان ویدعون اہل الاوثان، اہل اوثان کو، بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اہل ایمان کو قتل کریں گے۔ آج کے خارجیوں کا یہی حال ان کا نظر آئے گا، یہ جو لوگ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عالم اسلام میں، ہمارے کبار علماء نے کہا اور واقعات آپ مشاہدہ کیجئے کہ ان کی تحریکیت نے، انقلابات کی اس فکر نے مسلمانوں کو ہر جگہ پریشان کیا، ہر جگہ نقصان پہنچایا۔ جہاں انہوں نے حکومت کو کے سامنے چیلنج کھڑا کیا، ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر اسے یہ خوف محسوس ہوگا کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ایسی طاقت کو کچل کر رکھ دے گا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت تو یہی کرتی ہے، آپ دیکھیں شام میں یہی ہوا، سوڈان میں ہوا اور دوسرے کئی ممالک میں ہوا۔ مسلمانوں کو جب ان لوگوں نے کہا، شام کے سلفی اور اخوانی جماعت اسلامی کے درمیان ایک زمانے میں یہی حافظ اسد کے زمانے میں یہی اختلاف ہوا، سلفیوں کا کہنا تھا کہ یہ انقلاب خروج اس کا طریقہ نہ اختیار کر کے نبی کے طریقے پہ دعوت و تبلیغ، اصلاح اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چیلنج کریں گے، حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بہت منع کیا، اختلاف ہوا، ان لوگوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا، کیا ہوا؟ حافظ اسد نے چن چن کر قتل کروایا۔ ان کو کس طریقے سے نکالا، واقعات پڑھیے، خون کے آنسو رہیں گے۔ تو ایسے انہوں نے صرف نقصان پہنچایا، اس سے افراتفری، ہنگامہ، خونریزی پھیلتی ہے۔ حکومتوں کو چیلنج کرنے کی نبوی دعوت کے طریقے میں کوئی یعنی ضرورت نہیں ہے، آپ دعوت کے طریقے سے اچھے انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مسلمان بت پرستوں کو چھوڑیں گے، وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آگے اسی چیز سے جڑا ہوا انقلابات اور تحریکات یا سیاسی راستوں سے گزر کر جو مقصود ہے اسلامی حکومت کا قائم کرنا، تو ایسے ہی انہوں نے اس سے جوڑا کہ اسلام کا مقصود ہے خلافت کا قائم کرنا۔ چنانچہ اگلا ملاحظہ یہ ہے کہ ایسی خلافت راشدہ کی دعوت جو صرف آخری زمانے میں آئے گی اور اس کے لیے نوجوانوں کو ابھارنا اور گمراہ کرنا، اور یہ ملاحظہ پہلے سے مربوط ہے جو میں نے کہا پچھلے ابھی جو ہم نے پڑھا اس سے جڑا ہوا ہے کہ انقلاب، حکومت کا نفاذ، یعنی خلافت راشدہ اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا پوری دنیا میں، جیسا کہ پیچھے عبارت میں گزرا۔ اخوانی منہج کے بانی کہتے ہیں حسن البنا کہ تمام عالم اسلام کے اندر عملی طور پر رابطہ قائم کرنا گم کردہ خلافت کے تعلق سے ایک تمہید ہوگی، سب کو ملایا جائے، کمیونیکیشن قائم کیا جائے۔ اخوان اور خلافت کے عنوان سے مزید کہتے ہیں کہ اخوانیوں کے یہاں خلافت کی واپسی ان کے منہج میں شامل ہے۔ مجموعہ رسائل حسن البنا۔ ہمارے نوجوان مرد ہو یا خواتین، جو لوگ اس فکر سے متاثر ہیں، وہ شیخ حسن البنا اور اسی طرح مولانا ابوالعلا مودودی، ہمارے ہندوستان میں جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں وہ حسن البنا وغیرہ کو اتنا نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے یہاں استدلال کیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اور عالم اسلام کے ادھر کے لوگ مولانا مودودی صاحب وغیرہ کی کتابوں کو بہت زیادہ استفادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا بھی عربی ترجمہ کیا گیا۔ اور سید قطب صاحب جو ہیں، یوسف القرضاوی اور دوسرے لوگوں کو بھی اعتراف ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مولانا ابوالعلا مودودی کی کتابوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہج میں یہ بات شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ غور کیجئے کہ حکومت کا قیام یا خلافت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ان کے منہج میں شامل ہے، اور اس ایک جملے پر آپ تحقیق کیجئے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج دعوت میں یہ اس طرح کی چیز شامل ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات کافی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اخوانی دعوت اور طریقہ منہج انبیاء کی دعوت اور منہج کے مطابق نہیں ہے۔ آپ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے اخوانی مفکر محمد عبد الحلیم کہتے ہیں کہ مصر کے اندر اخوانی جماعت کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں، سب سے زیادہ مؤثر آواز ہے بظاہر ان کے، اس کے ہاتھ سے مضبوط کوئی ہاتھ نہیں،
ان کی باتوں سے زیادہ مؤثر کوئی بات نہیں. ان کی باتوں کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی جماعت صرف مصر ہی نہیں بلکہ یمن اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اور بعض ملکوں میں تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عرب ممالک یکے بعد دیگرے اس جماعت کے قبضے میں آ جائیں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ جائے گی. یہ ان کا قول، اور میں نے جو اوپر کے قول کی روشنی میں تھوڑے اشارے کیے. آگے بڑھتے ہیں. شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے کہا خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن جب اللہ چاہے گا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت امام مہدی کے ہاتھ پر قائم ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے لیے راستہ صاف کریں گے. انہیں خلافت عامہ پوری دنیا پر قائم رہنے والی. یہاں شیخ نجمی کی جو بات ہے کچھ لوگ سن کے تعجب کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے غور سے پہلا جملہ پڑھیے کہ خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن کب قائم ہوگی؟ جب اللہ چاہے. کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ؟ شیخ نجمی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. سلفی عالم ہے. سلفی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتے. اس کی دلیلیں ہیں. موٹی سی ایک دلیل جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس درس کے آغاز میں، سورہ نور کی مشہور آیت کریمہ. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کرے گا، ان کے لیے خلافت قائم کرے گا جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کے لیے خلافت قائم کی. آیت پر غور کیجیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ہمارا کام ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. پھر خلافت قائم کرنا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. یہ نہیں کہا کہ تم خلافت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرو، پارٹی بناؤ، انقلاب لاؤ، پوری دنیا میں کمیونیکیشن کرو، انقلاب، نوجوانوں کو ابھارو، جوش جذبہ دلاؤ، اس کے لیے ٹریننگ دو. یہ سب نہیں کہا. ایمان اور عمل صالح تم یہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین نتیجہ دے گا، آخرت کا اجر و ثواب اپنی جگہ، دنیا میں تم کو غلبہ دے گا، خلافت دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مسلمانوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے اس دین کو قوت، تقویت اور تمکنت عطا فرمائے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا. دینی، مذہبی، ثقافتی غلبے کی بنیاد ایمان اور عمل صالح. غور کیجئے قرآن جو کہہ رہا ہے ایمان عمل صالح، انبیاء کی دعوت اور سلفی دعوت اسی کو اختیار کر رہی ہے کہ آپ ایمان کی اور عمل صالح کی تربیت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ، قوت اور عزت عطا فرمائے. جو آپ کا کام ہے آپ وہ کیجئے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان عمل صالح کی ضرورت نہیں، حکومت ہم قائم کریں گے، تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس کو آپ اپنے طور سے پورا کرنا چاہتے ہو. قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے ان کے منہج کے الٹے پن کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے. انبیاء نے وہی کیا، وہی بتایا، اور آپ کے ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی آبیاری کریں، اس کو اختیار کریں، اس کی تربیت دیں، دعوت دیں. نتیجہ اللہ دے گا. شیخ نجمی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی، لیکن جو خلافت عامہ پوری دنیا کی ہے وہ کیسے قائم ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا. آپ کو اور ہم کو اس کے لیے کوئی تخطیط، منصوبہ بندی اور یہ انقلاب لانا، نوجوانوں کو جوش و جذبات میں ابھار کر جو ہے اس طرح کی خفیہ تنظیمیں ہمارے ہندوستان اور عالم اسلام میں اس طرح کی جو کوششیں کی گئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گی اور پہنچا رہی ہیں. یہ فائی، سیمی، فلاں اور فلاں جن پر پابندیاں لگ رہی، کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ابھار دیا. ان کے ہی کچھ لوگوں نے ایک تنظیم کو جماعت اسلامی نے جنم دیا، آج وہ اہل حدیث سے جوڑی جا رہی ہے جبکہ ان کی پیداوار ہے اور وہ ان کے خلاف فتویٰ دے رہی ہے کہ مرتد ہو گئے. سیمی کے ارکان ہندوستان میں جماعت اسلامی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئی. کیوں؟ مولانا مودودی نے کہا تھا ووٹ دینا شرک ہے، یہ بھی کہتے تھے، 20-25 سال تک اسی پر قائم رہے. اب ان کے یہاں یہ شریعت تبدیل ہو گئی، اب ووٹ دینا شرک نہیں ہے، پارٹی بنا لی سیاسی. جو چیز پہلے شرک تھی اب جائز ہو گئی. اب الیکشن میں ان کے ممبران لڑ رہے ہیں پیس پارٹی کے. سوچیے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس ملک میں یہ جائز، یا آج کچھ مدت میں یہ چیز حرام تھی، شرک تھی، اور کچھ مدت کے بعد وہ شرک جو ہے وہ توحید یا ایمان کا حصہ بن گئی. حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ یہ آنکھیں کھولنے والی نہیں ہے؟ ان کے اپنے ہی نافرمان اولاد ان کو مرتد ہونے کا فتویٰ دے رہی ہے. یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار ہے، تکفیری. چنانچہ مصر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں آگے شیخ احمد نجمی صاحب کا جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت جو ہے اللہ قائم کرے گا، وہ عمومی خلافت قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے، جن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا نزول ہوگا اور ان کا راستہ صاف ہوگا۔ اخوانیوں کے مذکورہ اقوال سننے کے بعد میں کہوں گا، کیا انبیاء کے دعوتی منہج میں خلافت کی طرف دعوت دینا بھی شامل رہا ہے؟ میں نے بھی سوال کیا کہ یہ انبیاء کے منہج میں نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی دی۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ کسی نبی یا رسول کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو، اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو۔ یہاں میں شاید بھول جاؤں بعد میں، یہ بھی ایک دلیل کے طور پر آپ پیش کیجئے کہ جب مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت سیپہ سالارہ نے اسلام کے نام حدیث کی کتابوں میں آپ کی ہدایات میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب کسی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں 3 آپشن دیتے تھے۔ پہلا آپشن کہ اسلام قبول کر لو، تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارا جو حق آپ کا حق، ہماری جو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری، اور اگر یہ نہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے صلح کر لو، آپ ہمارے باج گزار بن جائیں، ٹیکس دینے والے، جزیہ دینے والے، اور پھر حلیفی بن جائے گی۔ تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا۔ غور کیجئے اس پر۔ دوسرا آپشن ان کے منہج کو قطعی طور سے رد کرتا ہے۔ دوسرا آپشن کیا دیا اس ہدایت میں کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، زور زبردستی نہیں ہے، ہمارے باج گزار بن جاؤ، صلح کر لو، اور جزیہ دو گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت اور حلیفی نبھائیں گے، جہاں نہیں نبھا پائیں گے وہاں جزیہ نہیں لیا صحابہ نے، سلف نے۔ اب یہاں غور کرنے کا، ان سے سوال کیا جائے، سید قطب وغیرہ ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے جو غیر مسلم حکومت کو برداشت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں تو اب جنگ نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ صلح کرنے سے کیا مقصد ہے کہ ان سے پیسہ لیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مقصد تھا؟ ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں ہے نا۔ کیوں پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ صلح کر لیں، باج گزار بن جائیں، جزیہ دے دیں، ٹیکس دیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ دعوت کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی حلیفی، صلح، مصالحت ہوتی ہے اور وہ جزیہ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلمان داعی یا آدمی اس کے ملک میں جائے گا تو دعوت کا راستہ کھلے گا نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جب دعوت کا راستہ کھل جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوی طریقہ، منہج یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت کا راستہ کھلا ہے تو لڑنے وڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، چاہے مسلمانوں کی طاقت ہو۔ جہاد اور لڑائی تو آگے کی بات ہے، سلطنت ہو، فوج ہو، قوت ہو، شرائط ہے اس کی، وہ نہیں ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے۔ نوجوانوں کو جوشیدہ جگہ خفیہ طور سے آپ 4 لوگوں کو جمع کر کے ان کو ٹریننگ دیں انقلابات کی اور مختلف قسم کے ہتھیار بانٹیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ تشدد کا راستہ اسلامی تعلیم کے بالکل کھلے خلاف ہے، اور ہمارے بڑے بڑے کبار علماء اس کو بیان کرتے رہے، لیکن اخوانی منہج اور اس کے گرویدہ لوگ اس کو جو ہے رد کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، جو قرآن و سنت کے دلائل کے صریح خلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرنا میں یہ دوسری آپشن یہ بتا رہا ہے کہ دعوت اہم ہے، لڑائی مقصود نہیں۔ دعوت کا راستہ کھل جائے تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت ہے، اور نہ زور زبردستی ہے کسی پر، تو جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کیا آپ نے کبھی یہ سنا یا پڑھا کہ علماء اسلام میں سے کسی نے کبھی خلافت کے قیام کے لیے دعوت دی ہو؟ میں وہی کہوں گا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ اتباع کرو، نئی چیز ایجاد نہ کرو، سنت کو پکڑو، بدعت میں نہ پڑو۔ دوسرے لفظوں میں یہی جملہ، سنت کو اختیار کرو، بدعت میں اتباع کرو، نئی چیز ایجاد نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو، اور جیسا کہ فرمایا، سنو، کوئی کسی کی دین میں تقلید نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہے کہ لا یقلدن احدکم فی دینہ، اپنے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرو، اندھے ہو کر بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہ چلو۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود سے یہ ثابت ہے۔ اگر ایمان لایا ہے تو مومن ہے، اور اگر کفر کیا ہے تو کافر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کی تقلید کر رہے ہیں، اب وہ ایمان لائے تو آپ ایمان لاؤ، وہ کفر کرے تو آپ کفر کرو، وہ غلط منہج پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی جاؤ، وہ صحیح منہج پہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ بھی کرو۔ یہ لوگوں کی بنیاد پر دین اختیار نہ کرو۔ آپ کی دلیل، آپ کو رخ متعین کرنے والی چیز اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے تناظر میں علماء ربانیین سے آپ استفادہ کریں گے، اولو الامر کی، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ آگے کہا کہ اگر تقلید کرنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں میت کی تقلید کرو جو گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو مر گیا ہے وہ مزید کوئی گمراہی یا نئی فکر نہیں لائے گا، اس نے جو پیش کیا وہ سب سامنے ہے۔
زندے کی نہیں، کیونکہ زندہ پر فتنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا، غلطی کر سکتا ہے۔ اب جب آپ اس کے پیچھے چلو گے اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے چلیں گے تو اس میں غلطیوں کا امکان ہے۔ اب یہاں تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس قول کی روشنی میں تو ہمارے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے بانیان یہ تو مر چکے ہیں، تو اگر مر چکے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق ان کی غلطیاں، منہج کے انحرافات، گمراہیاں یہ سامنے ہیں، اب اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے، ان چیزوں میں ان کی بات نہ مانی جائے۔ چنانچہ اسلاف کی باتوں پر عمل کرو اور ان حزبیوں کے منہج سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھا، لیکن یہ بھی بہت اہم ملاحظہ ہے۔ یہ دین کا مقصد جو توحید کی اشاعت ہے، انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اس کو فراموش کر کے جب انہوں نے خلافت کو اہم قرار دیا، حکومت کو اہم قرار دیا، تو اس نقطے کو فراموش کر دیا۔ پہلا معاملہ جو ہم نے پڑھا کہ ان کے یہاں توحید کو اہمیت حاصل نہیں ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر دوسری چیز پیدا ہوئی کہ ولا اور برا کا اصول بدل گیا جو قرآن و حدیث نے پیش کیا تھا۔ اس طرح سارے دین کے احکامات اور ترجیحات میں الٹ پلٹ ہو گئی، یہ ان کے بنیادی مقصد کو بدل دینے کی وجہ سے۔ 24واں ملاحظہ، میں صرف پہلی دوسری لائن اس کو پڑھوں گا، آپ آگے پڑھ لیجئے گا، کہ کم عمر بچوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے گریز نہ کرنا، اور یہ سلف کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ مختلف علاقائی سطح پر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ اہل تصوف کے یہاں اس سلسلے میں بڑی گندگی پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں بھی جو کیمپوں میں، راتوں کی تنہائی میں، خیموں میں جانے کا رواج ہے، وہاں نو مورود اور امرد بچوں کو لے جایا جانا، جس کو سلف نے اس سے بہت بڑی تنبیہ کی ہے۔ آپ اس میں کچھ اقوال کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 25واں ملاحظہ، سرکاری اہلکاروں اور بڑے ذمہ داروں کو یہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کے اہلکاروں کو گھیرتے ہیں، چاپلوسی کر کے ہر حال میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکاری نشاطات یعنی سرگرمیاں، سرکاری نشاطات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں یا کم از کم خاموش رہتے ہیں جس سے اس کو لگے کہ تائید کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں حکام اور سرکاری ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے اسلوبوں کو، طریقوں کو سمجھیں اور ان کے بارے میں سلفی علماء سے مشورہ لیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے لوگوں سے جو اہل مناصب ہیں قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بھی آ رہا ہے، شیخ صالح آل الشیخ رحمہ اللہ نے اخوانیوں پر نقد کے سیاق میں کہا کہ یہ جس شخص کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس سے جو ہے رسم و راہ بڑھاتے ہیں اور اپنی حقیقت نہیں بتاتے، میں کیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح یہ ایک اعتبار سے باطنی ہے۔ میں نے اس جملے کے لیے عبارت پڑھی، اس اعتبار سے اخوانیوں کے منہج میں باطنیوں کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کیا جائے، باطن کچھ کیا جائے۔ ابھی پیچھے پڑھا نا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حکومت اور اہل اقتدار کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تائید کر رہے ہیں، پوچھا جائے اخوانی ہے نہیں ہے، جبکہ شدت سے اندر وہ اخوانی ہے اور مخالفت کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ یہ منافقین کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں بھی کہا کہ باطنیوں کا طریقہ ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، ان کا معاملہ مخفی رہتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے پائے گئے جو ایک زمانے تک کسی شیخ کی صحبت میں رہا مگر شیخ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلا، ہمارے بیچ آ کے رہ رہے ہیں اور ان کا منہج ہمارے خلاف میں ہے۔ بظاہر وہ ہمارے ساتھی ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بغض و عناد رکھتے ہیں اور ہمارے کاز یا دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس پہ بھی ایسی ایک تعداد پائی جاتی ہے جو ایک طرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم مملکہ کے وہ جو ہے وفادار ہیں یا ان کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنے زہریلے افکار اور فکر کو پیش کرتے ہیں، سلفی علماء پر حملہ کرتے ہیں، سلفیوں کے تعلق سے غلط باتوں کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 26واں ملاحظہ یہ ہے کہ سفر اور حضر ہر موقع پر گیت اور گانا سننا جو کہ صوفیوں کے گیتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، نغمات، گانا بجانا، جس طرح کہ وہ اجتماعی طور پر سنتے ہیں، جو کہ حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے غافل کرنے والے ہیں۔ گانا بجانا یہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے غافل کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک ہی دل میں رحمان کے کلام کی محبت اور شیطان کے کلام کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کا کلام قرآن ہے، شیطان کا قرآن جو ہے یہ گانا بجانا ہے، اور یہ گانا بجانا حدیثوں میں ہے، روایات میں ہے، آثار میں، کہ یہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے بارش جو ہے پودے پیدا کرتی ہے، سبزیاں، ایسے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ گانے بجانے کو جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے غافل کرنے والے ہیں خوب اہمیت دیتے ہیں، بلکہ اس کو دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آگے پڑھیے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان گانوں کو سن کر رونے لگتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی گانے والوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا ہے، دور دراز سے، کہ بڑے گویے ہیں، گلوکار ہیں، خوش الحان ہیں،
جس سے اپنی راتوں کو گانوں اور گیتوں سے زندہ کرتے ہیں. راتوں کی محفلیں سجاتے ہیں, بالکل گانوں کی محفل کی طرح. گانے بجانے نغمات کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کے ہاں, بلکہ ان میں سے بعض گانوں میں دف بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ ان گانوں کی تیاری میں وقت ضائع کرتے ہیں. قدیم اخوانی مفکر سید قطب نے اناشید و محمود ابی الوفا الدینیہ للاطفال کے مقدمے میں کہا. میں اس کو پورا پڑھوں اس میں وقت ضائع ہوگا میرے اعتبار سے. اس میں سید قطب صاحب نے یہ محمود ابو الوفا کے گانوں کی تعریف کی. اسے کہا کہ یہ بچوں کے دل میں اپنے نغمات کے ذریعے سے اسلام کے جذبے کو ابھارتا ہے, اور اسلامی تحریک یعنی یہ کیا نہ کہتے ہیں اخوانیوں کی, یہ زور میں آئے, اس کو اٹھان ملے, اس سے پہلے سے یہ جو ہے یہ شاعر ابو الوفا نے یہ چیزیں شروع کر دی تھی. اور آگے چل کے یہ کہتا ہے اس اعتبار سے اس کی یہ شاعری الہامی شاعری ہے. اس کو الہام کیا گیا اسلامی مقاصد کے تحت. اور پھر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں کہ اناشید و ابو الوفا الدینیہ, دینی اناشید نغمات, اور اسی سے انہوں نے اصطلاح کی کہ اسلامی نغمات, اسلامی گانے. شاید آگے چل کے اسلامی آرکیسٹرا بھی ہو جائے, اور بھی کچھ اسلامی ہو جائے, جیسے اسلامی جمہوریہ ایران, اسلامی جمہوریہ ترکی, سب اسلامی ہے, جمہوریہ بھی ہے ایرانی بھی ہے. مطلب دونوں متناقض چیزیں, ایک دوسرے کی ضد ہے اور اکٹھا ہے, آگ اور پانی ایک ساتھ. تو اسلامی نغمات, آپ وہ سید قطب کی جو عبارت ہے وہ صفحہ 154 اگلے صفحے تک ہے, اور اس پر پہلا اعتراض دوسرا اعتراض کر کے انہوں نے 5 اعتراضات نقل کیے. ان اعتراضات میں بڑے پیارے پیارے سوال اٹھائے کہ سید قطب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے, دلوں میں جو ہے تذکیر اور اسلامی جذبہ ابھارا جا سکتا ہے, اور ایسا ہو سکتا ہے. شیخ نے سوال کیا کہ ان نغمات سے اور گیتوں سے ایسا ہو, قرآن و حدیث کی تربیت اور تہذیب کہاں گئی, اس کا کیا کردار ہے, اس کا کیا اثرات ہے. سید قطب کے ان کلام نے بڑا اثر کیا لوگوں پہ, اور اس صوفی شاعر کے کلام کو جو منہج سے منحرف تھا اور خود صوفی تھا, جو صوفی منہج کا ہے, اس کی خوب مدح سرائی کی. اب جب ہمارے پیشوا نے, جو لوگ اس منہج کو ماننے والے ہیں, یہ دیکھیں گے کہ ان کے پیشوا اور مرشد جو ہے وہ ایک شاعر کی تعریف کر رہے ہیں, اس کے منہج کی تعریف کر رہے ہیں. اب وہ صوفی ہے, اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے منہج کو یہ لوگ بھی صحیح سمجھیں گے, اس کی تعریف کریں گے, اس میں قباحت نہیں سمجھیں گے. اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو رد کر رہے ہیں تو ہمیں برا سمجھیں گے, اہل حق کو غلط سمجھیں گے اور اہل باطل کو صحیح سمجھیں گے. تو یہ سر تال کو, اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سید قطب نے ان نغمات کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اس میں جو سر اختیار کیے گئے, نیش اختیار کی گئی, اور پھر اس میں جو موسیقی کا استعمال ہے, آپ پڑھیں گے ترجمے میں کہ پیانو کا استعمال کیا گیا دف کے نام پر, اور دف کا استعمال, اور پھر ان کے قول کی بنیاد پر یمن میں یمنی انداز میں اخوانی اس کو پڑھتے ہیں, پاکستان ہندوستان میں اس انداز میں پڑھنے لگے, اور دوسرے ملکوں میں ان کے انداز میں پڑھنے لگے, مصر میں مصری الحان کے ساتھ میں, اور خاص گانے والوں کو بلایا گیا, ریکارڈ کرایا گیا, یہ اس کو ریکارڈ کر کے کیسیٹوں میں, اور آج کل جو چیزیں چلتی ہیں موبائل وغیرہ میں, اس کو محفوظ کر کے اپنی گاڑیوں میں یہی سنتے رہتے ہیں. قرآن کی تلاوت سے زیادہ وہ نغمات سنتے ہیں. یہ یہاں اخوانیوں کا جو منہج ہے وہی جماعت اسلامی والوں کا, وہی ان کے بغل بچے جو تنظیمیں ہیں ان کے یہاں دیکھیں کہ گانا بجانا بہت کامن ہے, ان کے پروگرام باقاعدہ, بلکہ وہ لوگ مشاعرے بھی, اسلامی مشاعرہ, اب اسلامی قوالی, اسلامی آرکیسٹرا اور اسلامی فیشن شو, شاید سب میں اسلامی لگا دینے, تو اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. یہ سب ان بزرگوں کے خیالات اور منہج کا نتیجہ ہے. اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے اسلام میں گانے بجانے کی کیا حیثیت ہے اس کو نقل کرتے پانچویں اعتراض کے بعد تھوڑا سا ہم 2-4 عبارت پڑھتے ہیں کہ آئیے صفحہ نمبر 155 کے بالکل آخر میں دیکھیے کہ آئیے گانا سننے اور اس کے حکم کے بارے میں علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں. سید قطب کی جو تحریر اور اس پر جو ملاحظات ہیں 5 انہوں نے پیش کیے, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے ایک نظر ضرور اچھے طریقے سے پڑھیں, اور پھر اس کے بعد گانے بجانے سے متعلق اسلامی احکامات کے سلسلے میں یہ آگے کی معروضات ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ آل الشیخ نے کہا کہ اسلام میں کوئی گانا نہیں ہے, اور آج جسے اسلامی گانا کہا جاتا ہے اسے صوفیوں نے ایجاد کیا ہے, جو کہ بہت ہی مذموم امر ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ذکر و اذکار ہے, قرآن سے نصیحت پکڑنا ہے, ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی, ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے, ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہے,
اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گیت جو کہ حقیقت میں گانے ہیں جنہیں اسلام کے غلاف میں ڈھک دیا گیا ہے، بطور خاص جب اس کے ساتھ دف بھی ہو، یقیناً یہی مضمون صوفیت ہے۔ یہ مجلد الدعوہ کے حوالے سے شیخ صالح الفوزان کا جملہ کی عبارت ملاحظہ فرمائے آگے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ کون سا نام؟ اسلامی گیت، اسلامی گانا۔ یہ نام صحیح نہیں ہے، یہ نیا نام ہے۔ سلف کی کتابوں میں اسلامی گانا کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل علم کے اقوال کے مطابق صوفیوں ہی نے گانوں کو اپنا دین سمجھ رکھا ہے، اسی کو وہ سما کہتے ہیں، رقص و سما۔ دیکھیے یہاں تصوف آیا اخوانیوں میں، جماعت اسلامی والوں میں، گانے بجانے کی محفل۔ ابھی وہ قادری صاحب کی ایک کلپ آئی تھی جو طاہر القادری تھے، ہاں میں نے دیکھا، حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک محفل ہے وہاں کافی بزرگان جبہ قبے میں نظر آ رہے ہیں، شیخ طاہر القادری بھی ہیں، اور کچھ آواز آ رہی ہے بجنے گانے کی، اور یہ اس پر جو ہے کیا کہیں گے اس کو، جھوم رہے ہیں، ہاں ایک طریقے کا رقص کر رہے ہیں، ہاں۔ اور رقص و سما یہ اہل تصوف کی گمراہی ہے، اس پر علامہ ابن تیمیہ اور لوگوں نے بہت شدت سے نکیر کی ہے۔ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ایجاد کیا ہوا صوفیوں کا طریقہ ہے، رقص و سما۔ اور اس رقص و سما سے اور بھی عقیدے اور عمل کی کچھ گمراہیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اب وہاں سے اس تصوف کے طریقے کو لے کے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہاں موسیقی وغیرہ سنتے ہیں تو اس کا گویا بدل پیش کر رہے ہیں کہ وہ غیر اسلامی نغمات کے مقابلے میں آپ اسلامی نغمات سنیں۔ اسلامی نغمات اسلامی، اگر خاص طور سے اس میں موسیقی بھی ہو، یہ نغمات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض سلف نے، علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جتنے اہل بدعت ہیں ان کے یہاں شعر شاعری اور اس کے ذریعے سے اپنی فکر کو پیش کرنے کا بہت رواج عام ہے۔ آپ ہمارے یہاں ہندوستان میں بریلویوں کو دیکھیں، ہندوستان پاکستانوں میں تو نعت گوئی اور نعت گوئی کے علاوہ مدح سرائی، قصیدہ خوانی اور شعر شاعری کے ذریعے سے وہ اپنی فکر کو وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ بہت کامن اور عام رواج ہے۔ فجر کی نمازوں کے بعد آج کل ہمارے یہاں مائک سے بآواز بلند نعت اور مختلف قسم کے کلام پڑھے جاتے ہیں، گا گا کر پڑھے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی قرآن و سنت کے مطابق ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو خلل میں ڈالیں گے۔ یہ گویا بدعتیوں کا وتیرہ ہے، اور اگر کوئی اس پر نکیر کر لے جائے تو جھگڑے اور مخالفت کی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس پر وہ خاموشی اختیار کریں گے، ہاں اگر کوئی سنت پیش کرے تو اس پر وہ جرأت کا اظہار کر کے سنت کی تبلیغ کرنے والوں کو روکیں گے۔ تو شیخ نے کہا کہ اسی کو وہ سما کہتے ہیں۔ اور آج جبکہ جماعتوں اور گروہوں کی کثرت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اور گروہ کا اپنا خاص گانا ہے، سب کا اپنا ترانہ ہے، مدارس کا اداروں کا بھی ترانہ ہے، چاہے انچاہے شعوری لاشعوری طور پر یہ چیز ایک دم عام ہو گئی، جسے وہ اسلامی گیت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہیں اسلامی کہنا درست ہے اور نہ ہی ان گانوں کو اپنانا درست ہے۔ وباللہ التوفیق۔ شیخ فوزان مزید کہتے ہیں، مسائل جاہلیت کی شرح میں، جو شیخ محمد عبدالوہاب کی کتاب ہے جاہلیت کے کام، اور پھر اس کی شرح شیخ نے کی، تو اس کے 22ویں مسئلے کے تحت کہا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب سمجھ رکھا ہے، دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گانوں کو اسلامی نام دے رکھا ہے، دین کو لہو و لعب بنانے والوں کی طرح، ہاں، اور انہی کے بقول اسے وہ دعوت کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، ہاں، جبکہ دعوت اللہ دین کا حصہ ہے، اور دین سے ان گانوں، نغموں اور سروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے غافل کر دے۔ یہ سب حزبی منہج کے شعارات ان کے نعروں میں شامل ہے، وسائل دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گانے بجانے سے وسائل دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دعوت بھی توقیفی ہے، اور نبی توقیفی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث پر منحصر ہے، اپنی طرف سے اپنا دماغ اپنا طریقہ نہیں چلتا، کیونکہ دعوت توقیفی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و سنت، وعظ و نصیحت اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اجتماعی گانوں کو دعوت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا۔ ہاں، آپ کی موجودگی میں عمدہ اشعار کے ذریعے مشرکین پر رد اور اسلام کا دفاع کیا گیا، جیسے حسان کا شعر، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر، یا پھر کسی کام میں نشاط لانے کے لیے اور سفر میں تیزی لانے کے لیے انہیں آج کے اجتماعی گانوں پر تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دونوں کے اندر واضح فرق موجود ہے۔ دونوں کے اندر یہ اب جب رد کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیے اللہ کے رسول ہم سفر میں جا رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے کچھ اشعار پڑھے، حسان بن ثابت، تو وہ مخصوص حالات اور اس کے تقاضے ہیں، وہاں موسیقی نہیں ہے، اور یہ ایک عمومی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں میں واضح فرق ہے۔
ہمارے شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے کہا جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں، شیخ نجمی کہہ رہے ہیں جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ صوفیوں کے سما کا مذہب اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نقد میں علامہ ابن قیم نے زبردست کلام کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب نقد العلم والعلماء کے اندر، اور شیخ حمود تویجری کا ڈرامے پر ایک رسالہ ہے جس کے اندر شاید گانوں پر بھی نقد کیا گیا ہے، اور ابن جوزی نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عراق کے اندر میں نے کچھ ایسے زنادقہ کو چھوڑا ہے، زندیق بے دین لوگ، منافق لوگ، جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر رکھی ہے جسے وہ تغبیر کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا اپنا خاص ایجاد کردہ گانا تھا جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں، اس کے اثرات سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ انہی کو امام شافعی نے زنادقہ کہا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے، ہاں وہی صوفیت جسے حسن بنا نے اپنا رکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں تصوف بھی ہے، اور جس پر بیعت لی تھی پھر ان کے پیروکاروں میں منتقل ہو گئی وراثت اور اتباع کے ذریعے۔ چنانچہ جو بدعتی ہوگا وہ کسی بدعتی ہی کا وارث ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو اہل سنت ہوگا وہ اہل سنت ہی کا وارث ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ جملہ آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے گا، بڑے کام کی چیز ہے اور بڑی اہمیت کی، ہلانے والی، بیدار کرنے والی، جھنجھوڑنے والی عبارت ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے راستے پر چلیں گے، اور آپ کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ اور یہ گیت بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں، سید قطب کے جملے میں ہے کہ بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کہتا ہوں کہ نہیں، گانے معصیت ہے، اور اس پر اصرار کرنے والا فاسق ہوگا، اور یہ گانے بدعت ہے، اور فاسق ایک بدعتی سے کم برا ہوتا ہے، کیونکہ فاسق جانتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ممکن ہے کسی دن فاسق جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ تو اس کو دینی سمجھ رہے ہیں، اسلامی نغمہ کہہ رہے ہیں، کسی دن وہ اس غلطی کو چھوڑ دے گا فاسق، جبکہ ایک بدعتی خود کو حق پر سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بدعت پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے، مگر اللہ جسے توفیق دے دے وہی توبہ کرتا ہے۔ اسلامی ساتھ مسلمان دوستوں، اپنے علماء کرام کے اقوال کو سنا کہ کس طرح انہوں نے گانوں پر بدعت کا حکم لگایا، اور یہ کہ اس کا مرجع صوفیت ہے، اس لیے دھوکے بازوں سے بچ کر رہنا کہ یہ دھوکہ دینے والے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیں گے۔ یہ وقت عشاء کے وقت کا نام ہو گیا، انشاءاللہ کچھ ملاحظات جو ہو سکا عشاء کے بعد آخری نشست اور مجلس ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے گزر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے، وآخر دعوانا